بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان یورپ پہنچ گئے ہیں مگر ہماری فقہ ابھی تک کوفہ، دہلی اور لکھنؤ کے موسم میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ جملہ سخت ہے مگر سوال بھی سخت ہے۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں میرا انگلینڈ جانا ہوا۔ جمعہ کا دن تھا۔ ایک اسلامی ادارے میں نماز جمعہ پڑھی۔ وہاں دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ نماز ختم ہوئی، ملاقاتیں ہوئیں، کھانے کا انتظام تھا۔ ابھی دسترخوان لگ ہی رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ پہلے عصر پڑھ لی جائے۔ میں چونکا، ابھی تو جمعہ پڑھی ہے، ابھی چند منٹ ہوئے ہیں۔ اگر عصر اتنی قریب ہے اور لوگ بھی یہی ہیں، جماعت بھی موجود ہے، موسم بھی سہولت چاہتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا دین میں کوئی راستہ نہیں؟ یا راستہ ہے مگر ہم اس راستے کو دیکھنے سے ڈرتے ہیں۔ یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ مسئلہ نماز کا نہیں، مسئلہ وقت کا بھی نہیں، مسئلہ فقہ کا بھی نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو مسلکی شناختوں کی حفاظت گاہ بنا دیا ہے۔ جمع بین الصلاتین کا نام آتے ہی ہمارے ہاں ایک فقہی بحث نہیں کھلتی، ایک فرقہ وارانہ الارم بجنے لگتا ہے۔ فوراً خیال آتا ہے کہ ارے یہ تو شیعہ کرتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ گویا صحیح مسلم کی روایت ایک طرف اور مسلکی خوف دوسری طرف، حدیث ایک طرف اور شناخت دوسری طرف۔ یہ صرف انگلینڈ کا مسئلہ نہیں ہے۔ فن لینڈ کے جزیرے ماری ہامن میں نے رات کو رات بنتے نہیں دیکھا۔ نصف شب تک دن کا سا منظر، پھر ایک ہلکی سی تاریکی اور فوراً صبح کی شفق۔ وہاں آدمی صرف گھڑی نہیں دیکھتا، وہ آسمان دیکھتا ہے، اور آسمان سوال کرتا ہے کہ تم وقت کو سمجھتے ہو یا صرف ٹائم ٹیبل کے قیدی ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز خدا سے ملانے آئی تھی یا بندے کو فلکیاتی الجھن میں ڈالنے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز وقت کی پابند ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہی قرآن کہتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں۔ اور پھر کہتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی تنگی نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم نماز کے وقت کو مانیں گے یا وقت کو ایسی زنجیر بنا دیں گے کہ نماز خدا سے تعلق کے بجائے جسمانی اور ذہنی اذیت بن جائے؟ یہاں میری بات صرف ایک روایت پر قائم نہیں ہے۔ اگر ابن عباس کی روایت ہمارے پاس نہ بھی ہوتی تب بھی عقل پوچھتی کہ جہاں دن اور رات اپنے معمول کا نظام کھو دیں، جہاں گرمیوں میں رات صرف ایک دھندلی لکیر رہ جائے، جہاں سردیوں میں دن چند گھنٹوں کا ہو جائے، وہاں کیا فقہ کو انسانوں کی سہولت کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے؟ صحیح مسلم میں ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا، اور یہ عام ایام تھے، نہ خوف تھا نہ بارش۔ وجہ پوچھی گئی تو جواب ملا کئی لا یحرج امتہ، تاکہ امت پر حرج نہ ہو، تنگی نہ ہو، مشقت نہ ہو۔ یہ جملہ معمولی نہیں ہے، یہ دین کی روح کا دروازہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو زنجیر نہیں بنایا، آپ نے وقت کو مٹا نہیں دیا، مگر وقت کو خدا سے تعلق کے راستے میں دیوار بھی نہیں بننے دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مدینہ میں حرج دور کرنے کی گنجائش تھی تو لندن، مانچسٹر، اوسلو، اسٹاک ہوم، ہیلسنکی اور ماری ہامن میں
یہ سوال پوچھنا جرم کیسے ہو گیا؟ اس میں شبہ نہیں کہ فقہ حنفی میں نمازوں کو جمع کرنے کی گنجائش محدود ہے۔ احناف عموماً دوران حج عرفات اور مزدلفہ میں جمع کرتے ہیں، باقی جگہ ان کے یہاں جمع سوری کا تصور پایا جاتا ہے، یعنی ایک نماز آخر وقت میں اور دوسری شروع وقت میں۔ یہ ایک احتیاط ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اپنے وقت میں یہ قابل فہم بھی ہو۔ جن لوگوں نے یہ ترکیب نکالی ہو ان کے درمیان اور ان کے وقت میں یہ قابل فہم ہو، مگر جب احتیاط رحمت پر غالب آ جائے تو وہ احتیاط نہیں رہتی، وہ تو بوجھ بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو فقہ انسان کی مشقت کو نہ دیکھے، صرف مسلکی سرحد دیکھے، تو وہ دین کی خدمت نہیں کرتی، دین کو قید کرتی ہے۔ فقہ کا احترام اپنی جگہ، مگر احترام اور اطاعت مطلق دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ نے قرآن نازل کیا، حنفی فقہ نازل نہیں کی۔ اللہ نے عقل دی ہے، تقلید کی بیڑیاں نہیں دیں۔ فقہ ہمارے استاد ہیں، خدا نہیں۔ ان کے علم سے استفادہ کیجیے، ان کے فتوے کو وحی نہ بنائیے۔ اور پھر اسلامی روایت ایک روایت نہیں ہے۔ مالکی، شافعی، حنبلی فقہ میں سفر، بارش، بیماری، خوف، ضرورت اور مشقت کی صورتوں میں جمع کی گنجائش ملتی ہے۔ جعفری فقہ 5 نمازوں کو 5 مانتے ہوئے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کے مشترک وقت کو قبول کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب امت کے اندر راستے موجود ہیں تو بر صغیر کا مسلمان انہیں دیکھنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ غیر حنفی لگے گا؟ کیا اس لیے کہ وہ شیعہ لگے گا؟ کیا اس لیے کہ اس نے صحیح مسلم کی روایت کو سنجیدگی سے پڑھ لیا؟ بھائی، یہ دین ہے یا مسلکی پاسپورٹ کنٹرول؟ جب جغرافیہ بدلتا ہے تو سوال بھی بدلتے ہیں، جب موسم بدلتا ہے تو فقہ کو بھی آسمان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ جہاں عشاء اور فجر کے درمیان نیند کا وقفہ ٹوٹ جائے، جہاں سردیوں میں ظہر و عصر ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جائیں، جہاں مسلمان تعلیم، ملازمت اور سفر کی زندگی میں بکھر جائے، وہاں فقہ کو قرآن، حدیث، فلکیات اور انسان کی مشقت سے دوبارہ بات کرنی ہوگی۔ نماز کا مقصد خدا سے ملاقات ہے، فقہی شناخت کا امتحان نہیں۔ روزہ تقوی کے لیے ہے، جسمانی شکست کے لیے نہیں۔ دین رحمت ہے، ٹائم ٹیبل کی سزا نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر شخص اپنی مرضی سے نمازیں ملانے لگے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فقہ دین کی خادم ہے، مالک نہیں۔ اگر ایک فقہی موقف میں مدد نہ ملے تو دوسرے فقہی موقف کو دیکھیے۔ اگر قدیم جواب کافی نہ ہو تو نیا سوال پوچھیں۔ اگر مسلک خوف پیدا کرے تو قرآن کی طرف لوٹیں، قرآن میں دیکھیں، قرآن کو سمجھیں، وہاں سے گنجائش دریافت کریں۔ اگر فقہ رحمت پر پردہ ڈالے اور سنت رفع حرج کو سامنے لانے کے لیے گنجائش نہ رہے تو یاد رکھیے کہ دین خدا کا ہے اور فقہ تو انسان کی کوشش ہے۔ اور جہاں انسان کی کوشش خدا کی رحمت سے بڑی لگنے لگے، وہاں رک کر کہنا ہوگا کہ یہ دین نہیں، دین پر قبضہ ہے۔ لہذا ہمیں واپس جانا ہوگا قرآن کی طرف، رسول اللہ کی سنت رفع حرج کی طرف، عقل کی طرف، اور اس نماز کی طرف جو بندے کو خدا کے سامنے کھڑا کرتی ہے، کسی مسلک کی چوکی پر نہیں۔